فارن فنڈنگ کیس کیا تھا اور کیا چیز تھی، اور یہ پیسے اتنے اسرائیل اور انڈیا اور اس سے کیوں آ رہے تھے، تو اس کا تو کوئی دوسرا سوچ فکر ہے نہیں، وہ صرف وہی سوچ فکر ہے اور اس میں لگے ہوئے کہ کس طرح میں استحکام آئی اور انسٹیبلٹی آئے گی۔ ابھی اگر اسی دن کال کیا، پہلے آپ 9 مئی کو یاد کرے اور دوبارہ یاد کرے، اور پھر اس کی وزیر اعلیٰ نے جو بڑھ کے ہمارے وہ بھی آپ سب کے سامنے یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ بھی سامنے، دن کو ایک بات رات کو دوسری بات، دن کو ایک طرح کی بات کرتے ہیں رات کو کسی سے مل کر دوسری طرف بات کرتے ہیں، تو ان کی وہی ہمیں دکھ ہو رہا ہے۔ ہم کے پی سے بلانگ کرتے ہیں، سیاست اپنی جگہ، ہمارے صوبے کے جتنے مسائل ہیں، جتنی آپ بے روزگاری ہے، جتنی غربت ہے، جتنی امن و امان کا مسئلہ ہے، جتنے آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے دہشت گردی میں کے پی کے میں بعض اضلاع میں صدر ڈسٹرکٹ میں تو کوئی شام کے بعد باہر نکل ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کا ایجنڈا یہ ہے نہیں کہ کے پی کے کی امن پر بات کرے۔ کے پی کے میں اگر لوڈ شیڈنگ کی بات ہوتی ہے تو اس چیف منسٹر سے سیکھ لے بلوچستان کی، کہ جا کر پرائم منسٹر کو اور 28,000 ٹیوب ویل سولر پر منتقل کرنے کے لیے 105 ارب روپے کا معاہدہ سائن کیا، جس میں 60% مرکز دے گا اور 40 صوبہ دے گا کہ عوام کو ریلیف مل جائے۔ اگر وہ دوسرے صوبوں کو دے کے، مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لے جس طرح دن رات محنت کرتی گئی اور پنجاب کی عوام کو ریلیف دیتی رہی ہے، اس کا تو وہی سوچ ہے نہیں کہ عوام کو کس طرح سستی روٹی مل جائے، کس طرح عوام کو ریلیف مل جائے اور کس طرح اس کے لیے کام کیا جائے۔ اور اس پر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اپنے وسائل سے، اپنے پنجاب کے وسائل سے اگر 44-45 ارب روپے اپنے فنڈز اور دوسرے چیز سے کاٹ کر ایک عام آدمی کی بجلی کی مد میں ریلیف کے لیے دیتے، تو آپ کو بھی اس سے اس کا مقابلہ اس میں کرنا چاہیے۔ آپ اگر کسی دوسرے پر تنقید کرتے ہیں تو اس کمپٹیشن ہے۔ اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ کو دیکھو، میں اس کے ساتھ کئی میٹنگوں میں دیکھا ہے کہ جو فلڈ آیا آج تک اس کے لیے لگا ہوا ہے، لوگوں سے باہر سے لا رہا ہے اور یا بات کاری کے لیے اور دوسرے چیزوں کے لیے۔ تو آپ کو اگر کمپیٹ کرنا ہے تو اسی میں آپ کو کمپیٹ کر لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ کو تنقید کر لینا چاہیے۔ مگر ہمارے صوبے کی بدقسمتی کیا ہے، روز بروز سکینڈل، ایک سکینڈلستان بن گیا ہے کے پی کے۔ جب آپ اٹھتے تو کبھی گندم کا سکینڈل، یہ سکینڈل ہم نے عجیب سا سکینڈل دیکھا کہ اگر باہر سے گندم آتے آپ لوگوں سے خریدتے تو اگر 20 روپے پر لیتے 1 کلو، تو درمیان میں مڈل مین رکھا ہوا ہے حکومت، دوبارہ حکومت اسے 40 روپے پر خریدتا ہے، اور جو اندر کی 20 روپے آپس میں بانٹ دیتے۔ کتنے اربوں روپے بانٹے، اس کا ہونا بھی چاہیے، نیب کے ذریعے بھی ہونا چاہیے، اور ہم نیب سے بھی بات کریں گے کہ اس سکینڈل کو منظر عام پر لایا جائے کہ اس میں کس طرح خریداری ہوئی ہے اور کس طرح اس غریب عوام کا پیسہ دے کر ان کو اور ان سے پھر لیا گیا ہے اور جو کچھ کیا ہے۔ اس سکینڈل سے آپ ہٹتے تو منرل کا سکینڈل، معدنیات کا سکینڈل، اسمبلی میں اگر قانون سازی کرتے چند لوگوں کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے، اور اگر آپ تیسرا دیکھتے جو فارسٹ کے ایریاز ہے، جو خاص کر ہزارہ ہے، ملاکن ڈویژن ہے، تو وہی جنگلات کا سکینڈل، جس طرح بے دردی سے ابھی جنگلات کو کاٹا اور پھر کہہ دیا کہ ہم نے وزیر تبدیل کیا۔ ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم نے وزیر تبدیل کیا، تو وزیر بیچارے کی کیا مجال کہ اس کے ساتھ اوپر سے وہی قیدی نمبر 804 تک کے لوگ نہ ملے ہو، تو اس کی کیا مجال، وہ کیا لے گا۔ مگر سب کی تقسیم یا ان کے لیے یہ خیبر پختونخوا ایک ذریعہ بن گیا ہے، ایک ذریعہ ان کی کمائی کا بن گیا ہے کہ یا جو بھی ہے تو ان لوگوں کا کہ چمڑے سے بس مطلب ہے کہ نکال کر اور وہی لے کر وہی قیدی نمبر 804 تک بھی لے لے اور آپس میں بھی تقسیم کرے۔ آپ اس کے کون سے سکینڈل میں کون سے ایک سکینڈل کا نام لے لے کہ آپ نے شروع کیا ہے، وہ بلین ٹریز کے نام سے، وہی BRT کے نام سے، دوسرے ناموں سے کئی سکینڈل کہ کدھر منطقی انجام تک آپ لے کر گئے۔ اور ابھی تو بات یہ آئی کہ ہم نے کمیٹی بنائی، ایک عجیب سی بات ہے، اتنا مذاق کرنا لوگوں کے ساتھ کہ ہم نے ایک احتساب کی کمیٹی بنائی ہے، اور وہی PTI کے اندر یہ بانی نے کہ کیا کہتے ہیں اس نے بنائی ہے، احتساب کرے گا مختلف منسٹریوں کے۔ یہ اس طرح مثال ہے سمپل، ایک بندہ آتا ہے
شکایت کرتا ہے تانے میں، اور جو وہی بندہ اس کا شکایت ریکارڈ کرتا ہے، ریکارڈ کرنے والا اور شکایت کرنے والا ایک ہے، اور پھر وہی اس کو فیصلہ سناتا ہے. اس بندے کے ساتھ وہی اختیار ہے کہ فیصلہ بھی وہی کرے، وہی سنائے، وہی جج بن کے، اور وہی بندہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرتا ہے. یہ تو اس طرح بات کی. اگر آپ میں دلیری ہو تو لائے دے دے، مختلف ایجنسیز کو دے دے، مختلف سرکاری لوگوں کو دے دے، کیا اندازہ لگ جائے کہ آپ کے کون سی منسٹری میں کتنے کرپشن ہوئی اور کتنی لوٹ مار ہوئی. مگر صرف ان کی واحد ایک کام ہے پوسٹنگ کرنا، ٹرانسفر کرنا اپنے مخالفین کا. ابھی میں نے ایبٹ آباد میں سنا ہر جگہ کہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ اس اسکول میں دیکھو کون سا بندہ ہے جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے، اس کو دور بھیج دو. اسپتال میں لے کو ایک کمپاؤنڈر سے لے کر ڈاکٹر تک، دوسرے تک، تیسرے تک، اسی ایک فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں، دوسرے میں، اس ایک چیز میں لگی ہوئی. کوئی کام اس کے ساتھ کرنے کا نہیں ہے کہ عوام کو دکھائے. اگر وہ اپنے پہلے 4 سال ان کی اور بات کرتے صوبے کی اور کوئی بات نہیں ہوتی، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہمارے صوبے کی اتنی بقایا جات ہے. تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، جب 4 سال مرکز میں بھی آپ کا گورنمنٹ تھا اور صوبے میں بھی، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے بقایا جات وہی سے وصول کیے؟ پھر تو وہی بھی آپ تھے اور نیچے بھی آپ تھے. وہی دکھاؤ. وہی مرج اضلاع کے لیے جو 110 اور 100 ارب کی بات ہوئی تھی ایڈیشنل فنڈنگ کی، تو آپ نے اپنے 4 سال میں بتاؤ کہ 110 ارب تو بڑی بات ہے، 10 ارب دکھاؤ کہ آپ نے 4 سال میں ان غریبوں کو دیے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا فوکس اس صوبے کی امن و امان پر کرے، اس صوبے میں پیس پر کرے، اس کے لیے اقدامات کرے، سی ٹی ڈی کو مضبوط کرے، پولیس کو مضبوط کرے. صرف یہ بات نہیں کہ یہ مانتے یہ نہیں مانتے، اس کا دوسرا آپشن بتائے کہ اس صوبے کے عوام امن اور پیس مانتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس صوبے کے عوام کے لیے آپ سے اگر فرصت ہو آپس میں وہی کمیشنیں تقسیم کرنے سے، تو اس کو ٹائم دے رہے، دکھا دے کہ یار اس صوبے کے عوام کو کس طرح ریلیف ملے گی اور اس کی کس طرح زندگی میں آسانی آئے گی اور اس کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں. تو آپ کی تو وہی ابھی اس صوبے میں ہمارے خاص کر کے پی میں اگر سب سے بڑا کارنامہ کیے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تو کرپشن کو جائز قرار دیا ہے. ابھی کسی کو ڈر ہی نہیں ہے. تعجب کی بات ہے جو ہم سنتے ہیں، کوئی نہ ڈرتا ہے اور نہ کسی کے پاس ڈر ہے. اتنا لے لو، اتنا دے دو. اگر آپ ڈیزائر پوسٹنگ چاہتے وہ جس فیلڈ میں بھی ہے آپ چاہتے ہیں، اس کا اپنا اپنا ریٹ مقرر ہے اور اپنا اپنا جگہ مقرر ہے، وہی جاؤ فلاں بندے کے ساتھ مل لو، آپ کا کام ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے ساتھ دینے، صرف تنقید کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام نہیں. اور وہ تو پاکستان دشمنی میں یا اندر رہتے ہوئے عوامی مینڈیٹ لیتے ہوئے اتنے آگے گئے. اگر کوئی گروپ، کوئی اس طرح لوگ بھی ہو کہ وہ پاکستان کی حیثیت کو بھی نہیں مانتے، پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے، ان کے زندہ باد کہنے کے لیے، مگر اس حکومت کے کام کرے اور پاکستان کے خلاف کام کرے. تو انتہائی قابل افسوس ہے. یہ چند باتیں میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھ دو کہ جو کچھ اس یا ہو رہا ہے کے پی میں پورے ملک سے بدتر ہو رہا ہے. اس اسکول میں آپ ان کے تیسرا ٹرم ہے، کوئی نیا کالج، کوئی نیا اسکول، کوئی نیا روڈ، کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے بنا دیا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ابھی دیکھ لیں. جن اسکولی میں جاتے وہی پوسٹیں بھی خالی اور مختلف مشکلات کا بھی سامنا. جن اسپتالوں میں جاتا ہے تو کہتے ہیں دوائیوں کے لیے پیسے نہیں. کئی اسپتالوں میں ہم جاتے مریضوں سے پوچھنے کے لیے تو کہتے ہیں دوائیوں کے لیے پیسے نہیں. اور وہی سو کارڈ جو انصاف کارڈ کے نام سے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے وہ بھی اپنے منظوری نظر لوگوں کو دیے. ان کے اسپتالوں کے لیے علاج اگر 1 لاکھ کا کرتا ہے، بل 5 لاکھ کا لیتا ہے. تو اس کی یہ بات ابھی آ گئی ہے اور یہ کوئی اس طرح بات نہیں ہے. آپ لوگ کہیں گے کس طرح آئے گا؟ یہ ابھی ہمارے نوجوان بھی سمجھ رہے ہیں. ہمارے نوجوان اس صوبے میں امن چاہتے، کے پی کے عوام امن چاہتے کہ انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہے پاکستان بننے کے بعد آج تک، وہ پیس چاہتے، امن چاہتے. ابھی ان جوانوں کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ امن ان کا ایجنڈا ہے نہیں. تعلیم چاہتے، تعلیم ان کا ایجنڈا ہے نہیں کہ کسی کو تعلیم دے دے اور کسی کو صرف کہ جتنے جوان ہیں ان کے ذہن کو اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے گندہ کیا جائے اور ان کو جھوٹ بولا جائے. اور ایک مثال میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. باجوڑ میں انتخابات ہوئے ضمنی. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کس طرح ہوگا؟ اس طرح ہوگا. وہی انہوں نے اگر پہلے 48,000 ووٹ
وہی پول ہوئے تھے تو 30,000 پی ٹی آئی نے لیے تھے، ابھی کتنے لیے؟ 3,000 ہو، سب سے آخری نمبر پر آئے۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم تو امن چاہتے ہیں، یہ لوگ تو امن چاہتے ہی نہیں، ہم تو تعلیم چاہتے ہیں، یہ لوگ تو اور ابھی دوسرے جو الیکشن ہو رہا ہے وہ بھی سامنے آہستہ آہستہ آئیں گے کہ لوگ دیکھیں گے، مطلب ہے کہ یہ لوگ یہ نہیں چاہتے، تو یہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے اور ہمارے جوانوں کو بھی ہو رہا ہے کہ اس پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے، اینٹی پاکستان ہے، اینٹی اسٹیٹ ہے، اس کو کسی طریقے سے برداشت نہیں کیا جائے۔ ان لوگوں کو میں بھی کہتا ہوں کہ اس بات سے نکل جائے کہ پھر عمران خان اور پی ٹی آئی آئے گا، یہ کبھی نہیں آئے گا، یہ چلے گئے اور چلے گئے، اس بات میں یہ دوبارہ آنے کا لوگ دیکھ رہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بھی عجیب کام ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کے زمانے میں ملٹری کورٹ سے اور کتنے لوگوں کو اس کے ساتھ سزائے بھی ہوئے، 3-4 بندوں کو سزائے موت بھی ہوا، تو اس ٹائم یہ ملٹری کورٹس بالکل حلال تھے اور ٹھیک ٹھاک تھے۔ ابھی اگر اس کے دور کے بعد کوئی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے ابھی یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کا تو اپنا ایک حساب کتاب ہے، جو چیز اس کے لیے فٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، جو چیز فٹ نہیں ہوتا ہے وہی کہتا ہے غلط ہے، مگر اس طرح نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، ہمارے جتنے الائز ہے، خواہ پیپل پارٹی ہے، زرداری صاحب کی پارٹی، ہمارے ساتھ ایم کیو ایم ہے، دوسرے پارٹی ہے، سب کا ایجنڈا اگر ہم اکٹھے بھی بیٹھے ہوئے، پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی اگر ایک ساتھ بیٹھے، 1 پوائنٹ کے اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے، معاشی صورتحال بہتر کرنا ہے۔ ان کو تکلیف یہ ہو رہا ہے کہ گزشتہ 3 سال کی سارا ڈیٹا نکالے تو مہنگائی کم ترین سطح پر آئی ہے، وہ 38 اور 40% سے 11% پر آئی ہے، ان کو وہی برداشت ہی نہیں ہو رہی۔ وہ ڈالر میں استحکام آئے کہ صبح ہم اٹھتے تھے 10 روپے زیادہ ہو گیا اور 20 روپیہ، ان سے وہی برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس آئی ایف سی کے ذریعے میں اس آرمی چیف کو بھی داد دیتا ہوں کہ اس کا کام یہ نہیں، مگر وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ملک ہم سب کا ہے، باہر سے انویسٹمنٹ لا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، تو ابھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ اس ملک، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پہلے جو دھرنا تھا 120 دن چائنا کے صدر کو کے دورے کو اس طرح ملتوی کرنا اور پاکستان کو پیچھے لے کر جانے کا، اب بھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جب بھی تھوڑا سا استحکام دیتا ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ استحکام